یا جنگیں اب صرف فضاؤں میں ہی لڑی جائیں گی؟ جنگی مقابلے صرف فضاؤں پر ہی دیکھنے کو نظر آئیں گے؟ کیا زمینی اور سمندری سرحدیں اب صرف نام کی رہ جائیں گی؟ اور کیا اپنے مضبوط کو بہتر بنانے کے لیے صرف فضاؤں کی نگرانی کو مضبوط بنانا ہوگا؟ چند ایک وہ سوال ہے جن کے آج جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم جو کہ 1939 سے 1945 کے دوران لڑی گئی، اس میں جرمنی نے ایک نئی روایت ڈالی جس نے اپنے جنگی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہوائی جہازوں کا استعمال کرنا شروع کی۔ یہ جہاز وہ کہ آج کل کے دور کے مقابلے میں بہت ہی کم سپیڈ اور ایفیشینٹ کم ایفیشینٹ تھے، لیکن پھر بھی جرمنی نے ایک نئی ہوائیت ڈالی۔ ناظرین، بات ہے 1942 کی، جب جرمنی نے اپنا جہاز میسچر می 262، اس کی ہو سکتا ہے پروننسیشن میرے سے اچھی نہ ہو سکے، اسے استعمال کرنا شروع کی۔ اس کے بعد یو کے نے اپنا گلاسٹر اور یو ایس اے نے اپنا جہاز بیل P-52 اس مقصد کے لیے استعمال کرنے شروع کی۔ یوں دوسری جنگ عظیم میں ہوائی جہازوں نے جنگوں میں حصہ لینا شروع کی اور یہ روایت بہتر سے بہتر ہوتی گئی۔ ہر سال، ہر دہائی میں جہازوں کے نئے سے نئے ماڈل آتے گئے اور جنگوں میں حصہ لیتے گئے۔ ناظرین، اس کے بعد بہت سے مختلف ممالک نے اپنی انڈسٹریاں قائم کرنا شروع کی، جس میں جنگی جہازوں کو بنانا شروع کی۔ اگر ہم بات کریں آج کے دور کی، تو آج دنیا 5th اور 6th جنریشن طیاروں پر پہنچ گئی۔ 5th جنریشن طیاروں میں سر فہرست نام آتا ہے امریکہ کا، جس کی ایئر فورس 5th جنریشن طیاروں کو استعمال کر رہی ہے، جس میں F-22 ریپٹر اور دوسرا ہے مشہور زمانہ F-35۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے چند وجوہات کی بنا پر F-22 ریپٹر کی پروڈکشن کو روک دیا ہے، لمیٹڈ پروڈکشن کی ہے، اور نہ ہی ابھی تک یہ کسی اور ملک کو دیا گیا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے F-35 کا، جو نہ صرف امریکن ایئر فورس استعمال کر رہی ہے، بلکہ اس کے علاوہ آسٹریلیا اور یونان اور چند ایک اور ممالک بھی F-35 کو استعمال کرنے جا رہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے رشین ایئر کرافٹ کا، جو Su-57 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بھی 5ویں جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہے۔ اس کے بعد چائنا نے 5th جنریشن طیارے بنائے ہیں، جس میں J-20 اور J-35۔ J-25 چائنا کی ایئر فورس استعمال کر رہی ہے، اس کے زیر استعمال ہے، جبکہ J-35 ابھی اپنے لاسٹ تکنیکی مراحل میں ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ J-35 جو ہے، اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ دوسرے فائٹر جیٹس کی نسبت بہت بہتر اور بہت اعلیٰ ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو بات ہے ان کے ایڈوانس قسم کے ایویونکس اور رڈار سسٹمز۔ اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی سپیڈ اور ان کی ایفیشنسی میں کیا فرق ہے۔ ناظرین، جو F-22 ریپٹر ہے، اس کی سپیڈ جو ہے وہ تقریباً 1-2 میک ہے، اور اس کی رینج تقریباً 30,000 کلومیٹر ہے۔ ناظرین، اس کی رفتار تقریباً 3,000 کلومیٹر کا رینج ہے۔ اسی طرح اس کے میں جو ویپن سسٹم ہے وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں ہی قسم کے ویپنز لگائے جا سکتے ہیں، یعنی اندرونی طور پر بھی اس میں ویپنز کو فٹ کیا جا سکتا ہے، میزائل وغیرہ کو، اور بیرونی طور پر بھی۔ اس کے علاوہ ان کی جو میں ایویونکس لگے ہوئے ہیں وہ جدید قسم کے ماڈرن ایویونکس ہیں F-22 ریپٹر۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں F-35 کی، تو اس کی سپیڈ 1.6 میک سے تقریباً 2 میک تک ہے۔
اور اس کی رینج تقریباً 2200 کلومیٹر ہے۔ اس میں بھی ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں ہی قسم کے جو ویپنز ہیں وہ فٹ کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں ایڈوانسڈ سینسر سسٹم نصب کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر Su-57 یعنی Su-57 رشین طیارے آتے ہیں جو کہ 5th جنریشن ہیں۔ اس کی سپیڈ بھی تقریباً 1.6 میک سے 2 میک تک ہے، اور اس کی رینج 3300 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جو کہ ریپٹر اور F-35 دونوں سے بہتر ہے۔ اور اس میں بھی ایکسٹرنل اور انٹرنل ویپنز لگائے جا سکتے ہیں، اور اس میں موسٹ ایڈوانسڈ سینسر سسٹم نصب کیے گئے۔ تیسری بات کریں J-20 کی اور J-35 کی، جو چائنی مینوفیکچرر کمپنی چینڈو انٹرنیشنل نے بنائے ہیں۔ اس کی سپیڈ 1.4 سے 1.7 میک تک ہے، اور اس کی رینج تقریباً 3400 کلومیٹر ہے۔ اس میں ناظرین سب سے مزے والی یہ بات ہے کہ اس میں جو سینسر سسٹم ہے وہ AES کے انتہائی ایڈوانس قسم کے سینسرز اور ایویونکس سسٹم کو نصب کیا گیا ہے۔ اگر ان کی پرائس کی بات کی جائے، سب سے مہنگے جو 5th جنریشن طیارے ہیں وہ ریپٹرز ہیں، وہ تقریباً 100 ملین سے 150 ملین ڈالر تک ان کی قیمت بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے F-35 کا نمبر آتا ہے، جو تقریباً 80 سے 100 ملین تک ان کی قیمت بتائی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر رشین Su-57 ہے، جن کی قیمت ان کی نسبت بہت ہی کم ہے، تقریباً 40 سے 50 ملین ڈالر اس کی قیمت بتائی جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر چائنیز جو ہیں J-20 اور J-35، ان کی قیمت تقریباً 100 سے 120 ملین ڈالر تک بتائی جاتی ہے۔ ان کا یہ چھوٹا سا کمپیریزن تھا، اس میں ہمیں اس چیز کا پتہ چلا پھر جو F-22 ریپٹر ہے امریکن، ان کی پروڈکشن کو روک دیا گیا ہے۔ ان میں ایویونکس اور ان کی سپیڈ جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، لیکن ان کی جو لاگت آئی ہے اس کی وجہ سے ان کی پروڈکشن کو بالکل روک دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں ان کی جو سپیڈ ہے میک، تو یہ میک کیا چیز ہے؟ میک جو ہے ناظرین، یہ سپیڈ آف دا باڈی اینڈ سپیڈ آف دی ساؤنڈ، اس کے درمیان ریشو ہے، ریشو بٹوین سپیڈ آف ساؤنڈ اینڈ سپیڈ آف باڈی۔ ان کی جب ریشو نکالی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں میک، کیونکہ یہ دو نسبتوں کے درمیان دو نسبتیں ہیں، ایک ریشو ہے، اس لیے اس کا یونٹ کوئی نہیں ہے۔ جہازوں کی سپیڈ کو ماپنے کے لیے میک کا نام دیا جاتا ہے، اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو 1 میک ہوتا ہے وہ تقریباً 1200 فیٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر تقریباً 68 فارنہائٹ پر اگر اس کی سپیڈ دیکھی جائے تو یہ تقریباً 1 میک برابر ہوتا ہے 343.2 میٹر پر سیکنڈ، جو کہ تقریباً 1236 کلومیٹر پر آ بہتے۔ عظیم ابھی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میک کا کوئی پراپر یونٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ دو مقداروں کے درمیان نسبت ہے۔ سے جانتے ہیں کہ جب دو بھی مقداروں کے درمیان کوئی بھی نسبت بنائی جائے تو اس کا کوئی پراپر اس کا یونٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ناظرین میں نے گوگل وغیرہ سے سرچ کی، اس میں جو ترکی کے کان ہیں DFX کان، جو کہ 5ویں جنریشن کا طیارہ ہے، اس کی تفصیل زیادہ نہیں مل سکی۔ اسی طرح ساؤتھ کوریا نے جو اپنا 5th جنریشن طیارہ بنایا ہے اس کی بھی تفصیل کو کم ملتی۔ اگر ہم ترکش TFX کان کی بات کریں تو یہ بھی 5ویں جنریشن کا طیارہ ہے، جسے حال ہی میں فیبر 2024 میں اس کی ٹیکسی جو فلائنگ ہے وہ لی گئی ہے، آزمائشی فلائنگ، جس پر تقریباً وہ پورا اترا۔ ابھی اس کے میں کچھ تکنیکی معاملات چل رہے ہیں، اور ترکی کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اسے تقریباً
2028 تک اپنے فلیٹ میں شامل کر لیا جائے گا۔ اسے ترکی ایروسپیس انٹرنیشنل ایجنسی نے اسے بنایا ہے، جو کہ بہت ہی منفرد قسم کا کام کر کے دہا رکھی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک کمپیریزن تھا 5th جنریشن طیاروں پر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔